میرے پاس کم از کم علم کلام کے 30 اماموں کے خلاصے سنی کی شرطوں کے ساری صدیوں میں امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر وہ موجود ہیں، اور ان سب میں لکھا ہے کہ سنی ہونے کی شرط یہ ہے کہ بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو صرف بیان ہی نہ کرے، دل سے تسلیم بھی کرے۔ اس بات کو ہمیشہ جب بیان کیا گیا تو رافضیوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے، اور پھر جو بندہ عالم ہے لیکن سید نہیں، اس کے لحاظ سے پھر یہ بھی شوشہ چھوڑا گیا چونکہ یہ سید نہیں تو شاید اس کو کوئی الرجی ہے، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اس پر بھی المنن الکبریٰ جو امام عبد الوہاب شارانی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ درج کیا کہ محب طبری جو مفتی حرمین ہے، ان سے ایک بہت بڑے سید زادے نے یہ کہا، وہ خود روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام عبد الوہاب شارانی نے المنن الکبریٰ کے صفحہ نمبر 491 پہ درج کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا بِأَيِّ طَرِيقٍ قَدَّمْتُمْ أَبَا بَكْرٍ عَلَىٰ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس بنیاد پر تم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مقدم کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ما غزارت علمہ و قربہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا کسی کے پاس علم ہے، اور نہ ہی جتنا انہیں قرب حاصل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، کسی اور کو ایسا قرب حاصل نہیں ہے، تو پھر تم کس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی پر مقدم کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یا سیدی اننا لم نقدم ابا بکر برأینا، ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی رائے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کریں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ یعنی کتنی صدیاں پہلے، چونکہ روافض تو دورے سے صحابہ میں ہی شروع ہو گئے تھے، کہا ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم مقدم کریں؟ وَإِنَّمَا جَدُّكَ صلی اللہ علیہ وسلم قال سدوا کل خوخہ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پر یہ فیصلہ تو تمہارے نانا جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے جب انہوں نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی شریف میں جن کے گھروں کے دروازے کھلتے ہیں سب کے بند کر دو، صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہے۔ اور آج بھی مسجد نبوی شریف میں اندر اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے خوخۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب السلام والی سائیڈ میں جو دیوار ہے اس کے اندر۔ تو محب طبری سید صاحب کو جواب دینے لگے کہ یہ ہم نے ایسا نہیں کیا، یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر فرمایا ہم نے نہیں کیا، یہ اس ذات نے کیا جنہوں نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جب صحابہ منتظر تھے کہ ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائیں اور سرکار اٹھے، مگر علالت اتنی تھی کہ اٹھ نہ پائے، پھر چاہا اٹھ نہ پائے، اور ادھر مسلسل انتظار ہو رہا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور مصلی پہ جماعت کرائیں، تو بالآخر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ میری جگہ مصلی پہ وہ جماعت کرائیں۔ یہ انہوں نے مختصر حوالہ دیا، کیونکہ اس میں وہ لفظ بھی ہیں بخاری شریف میں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اصرار کر رہی تھی کہ نہیں ابا جی رقیق القلب ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی دے دو،
اور حضرت حفصہ کو بھی ہم نوا بنایا، اور سرکار سے جب کہا تو بالآخر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ كُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ یوسف یَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فرمایا تم اپنی ضد نہ کرو جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی خواتین ضد کر رہی تھیں، ضد میں تشبیہ ہے، اپنی بات منانے کی کوشش نہ کرو، رب کسی اور کو مانتا ہی نہیں کہ وہ میری جگہ کھڑا ہو، رب نے انکار کر دیا ہے، رب نے انکار کیا ہے کہ آپ کے مصلے پہ پہلے نمبر پہ اب جس نے کھڑے ہونا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ محب تبری کہنے لگے وَقَرَأْنَا هَذَا الْحَدِيثَ بِالسَّنَدِ، یہ حدیث ہم نے سند سے پڑھی ہے، یعنی درمیان میں کوئی کسی طرح کا انقطاع ہی نہیں، سند سے ہم نے پڑھی ہے اِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار تک یہ سند صحیح جاتی ہے، تو ثابت ہوا کہ سرکار نے یقیناً فرمایا ہے وَقُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے فقالت الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہ من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقدمہ قدمناہ لدیننا، کہ صحابہ نے کہا جس ذات کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے آگے کیا ہے اور مقدم کیا ہے ہم اسے ہی مقدم کریں گے، قدمناہ لدیننا وردیناہ لدنیانا، دین دنیا دونوں میں، اب اس سے ولایت کہیں باہر تو نہیں رہ گئی، دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات کو ہمارا امام بنایا ہم نے اسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقدم قرار دیا، ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ امام شارانی لکھتے ہیں کہ محب تبری نے جب یہ جواب دیا تو وہ سید صاحب کہنے لگے یہ رائے نہیں تھی، یہ تو عرش کا فیصلہ تھا جو تم نے سنا دیا ہے۔